حسین 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 حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا بڑا فضل و کرم ہے، بہت احسان ہے خدا نے متعال کا. حقیقت یہ ہے کہ خدا نے متعال کے الطاف، خدا نے متعال کی عنایات، اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے لیے قابل تصور ہی نہیں ہے. ہم کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر توجہات دیتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. ہم خدا نے متعال کے نظام کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ لیکن خدا نے متعال اتنا لطیف ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے شکر بجا لانے کے لیے الحمدللہ کو ہم سے قبول کر لیا. الحمدللہ، یعنی اس خدا نے کہا کہ اگر تم میرا شکر بجا لانا چاہو، ساری نعمتوں کو تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو تم کیا کرو؟ بس اتنا کہہ دو الحمدللہ. ساری تعریفیں خدا کے لیے. کیوں؟ ہم قبول کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے انا للہ، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا سے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد، ہماری منزل، ہمارا مقدر خدا متعال کی سمت بڑھنا ہے. وَإِلَيْهِ راجعون. اب یہ جو انا للہ ہے یہ بھی پوری کائنات کے لیے ہے، اور الیہ راجعون ہے یہ بھی پوری کائنات کے لیے. تو مومن اور فاسق کا فرق کیا ہے؟ مومن و فاسق کا فرق یہ ہے کہ مومن خوش دلی سے، اپنے ارادے سے اور اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے ایکسیپٹنس رکھتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے. خوشی سے جاتا ہے، مسکراتے ہوئے جاتا ہے. جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، وہ کوڑ کوڑ کے ناراض ہو کر خدا متعال سے جاتا ہے، جانا نہیں چاہتا. تو عزیزان محترم، ہمارے لیے ایک درس ہے، اور درس یہ ہے کہ اپنی موت کو ایسے ہی سمجھو جیسے اپنی زندگی کو سمجھتے ہو. یعنی مثال کے طور پر اگر آج مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ مثلا آج فرض کر لیجئے اس وقت 7 بج رہے ہو، اور کل کو اب میں کسی سے کہوں کہ آپ 8 بجے مجھے فون کیجئے گا، تو کیا مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ زندہ رہیں، اگر میں زندہ رہوں؟ ضرورت نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ میں لے لیتے ہیں کہ بھائی جو آدمی 7 بجے زندہ ہے وہ 8 بجے بھی زندہ ہوگا. انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا بھائی آپ کی عمر کتنی ہے، میں ذرا پہلے سوچ تو لوں کہ آپ 1 گھنٹہ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، طبیعت کیسی ہے آپ کی. نہیں. تو ہم لوگ زندگی کو اس طرح انڈرسٹوڈ لیتے ہیں. تو ایک کام اور بھی کرنا چاہیے، موت کو بھی انڈرسٹوڈ لو کہ موت بھی آ سکتی ہے. اس طرح موت کے لیے تیاری کر لو کہ بھئی مرنا تو ہے، اس میں کوئی شبہ تھوڑی ہے، کوئی ڈاؤٹ تھوڑی ہے. ہاں جو چیز بہت سخت ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، جو چیز بہت سخت ہے، انسان اپنی موت کے لیے تیاری کر لے شاید، لیکن دوسروں کی موت کے لیے تیار رہے یہ بہت سخت ہے. اس کے لیے بہت زیادہ مہارت چاہیے، بہت ایمان چاہیے، بہت تقویٰ چاہیے. لیکن بہرحال یہ زندگی ہے، خدا تعالیٰ نے اس طرح سے رکھی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہونے کے ناطے ان کے کردار کے اندر اس کی عظمت دیکھتے ہیں. کون کہہ سکتا ہے وہ جملہ جو حضرت علی اکبر نے کہا، اذن لا ابالی، اگر میں حق پر ہوں تو مجھے کیا پرواہ کہ موت کیسے آئے. یہ انہی کا کام ہے، انہی کا مقام ہے، اور ہم ان کے تابعدار اور ان کے پیروکار. اللہ انشاءاللہ بحق سید الشہداء، بحق حب اہل بیت اطہار اس پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، ہمارا جو موضوع ان سلسلہ مجالس کے لیے ہے، مجالس کے اس سلسلے کے لیے ہے، وہ مقصد، زندگی کا مقصد اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت. اور ہمارے ذہن میں جو ڈیٹیلز تھیں اس کی، اس میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، اور ہم تقریباً آدھے راستے کو اپنے موضوع کے اعتبار سے، کم از کم مجالس کی تعداد کے اعتبار سے گزار چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس کے اندر کچھ اور اضافہ کریں گے. اور ہدف کیا ہے ہمارے ان مجالس کا جو ہم چاہتے ہیں کہ حاصل ہو، وہ یہ ہے کہ بھئی ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. خدا نے ہمیں بے مقصد خلق نہیں کیا. اس مقصد کی جو تیاری ہے وہی ہمیں اہل بیت کی نصرت کی طرف لے جائے گی. اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، مقصد حیات کو. اور جتنا اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اس کو ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے، اتنا ہی ہم اہل بیت کی نصرت کے لیے تیاری کرتے چلے جائیں گے. اور نعوذ باللہ تعالیٰ جتنا ہم مقصد حیات سے علیحدہ ہونے کی طرف جائیں گے، اہل بیت کی نصرت میں بھی ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس ٹاپک کو ہم علیحدہ نہیں بنا پائیں گے، ہمیں اس کو لے کے ساتھ ہی چلنا ہے. تو خود بخود ہم اس نظام کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. چند اوصاف آپ کی خدمت میں عرض کی. آج اس کو ایک اور پس منظر میں، اور موت کا تھوڑا سا ریفرنس بھی آ گیا، تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، آپ کی ہماری صحت سلامتی کے لیے انشاءاللہ امام اپنی نصرت کے لیے قبول فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. خدا ابدی ہے، ازلی ہے. خدا نے مخلوقات کو بھی جو خلق کیا ہے وہ فیزز آف لائف میں چینج ہوتی رہیں گی. ہم اس فیز آف لائف میں، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہاں سے مریں گے انشاءاللہ. مرنے کے بعد ایک اور فیز آف لائف میں جائیں گے، اس کے بعد ایک اور فیز آف لائف میں جائیں گے. ہم بھی اس طرح سے جیسے کوئی سوچے کہ مرے تو ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم سب جانتے ہیں، ہم آخرت کے قبول کرنے والے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بھی یہاں سے نکلیں گے، کہیں اور جائیں گے، ایک اور فیز آف لائف میں داخل ہو جائیں گے. صحیح. یہ جو فیزز آف لائف ہیں یا ایگزسٹنس ہیں، یہاں ایک ٹائپ کی ایگزسٹنس ہے، آگے ایک اور ٹائپ کی ایگزسٹنس ہوگی. تو بیسک کوشچن جو ابھی ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ یہاں سے کون سی چیز ہوگی جو وہاں جائے گی. بھئی یہاں میں ایک گھر میں رہتا ہوں، کیا یہ گھر وہاں جائے گا؟ گھر کا مطلب اگر یہ فزیکل اسٹرکچر ہے، سیمنٹ ہے، بجری ہے، اسٹیل ہے، یہ نہیں جانے والا، یہ نہیں جائے گا. ہم سب کو معلوم ہے. بھئی اگر میری کوئی پراپرٹیز ہیں، میرے پاس کوئی لینڈ ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی گاڑی ہے، ایون جو کنیکشنز میرے لوگوں کے ساتھ ہیں، یہ کیا اس دنیا میں ایسے مل جائیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں ملیں گے. تو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو کسی اور شکل میں مجھے لانا پڑے گا، تب وہاں پہنچ جائیں گے. تو مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی میں نے کسی کے ساتھ صدقہ خیرات کیا، نیکی کی. خیرات کا مطلب نیکی ہوتا ہے. تو نیکی کی، مثلا میں نے کسی کے ساتھ کسی کو کھانا کھلا دیا. یہ جو میں نے کھانا کھلایا یہ وہاں مل جائے گا؟ یہی کھانا اسی طرح نہیں ملے گا، ایسے نہیں ملے گا. لیکن اگر یہ میں نے خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیا تھا تو خدا اس کے بدلے میں مجھے اور کچھ نصیب کرے گا جو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ ایلیجیبل ہو جائیں کہ یہ چیز وہاں ٹرانسفر ہو جائے. یہ گھر کیا وہاں مل سکتا ہے؟ اس سے بہتر مل سکتا ہے. لیکن صرف کیا کرنا ہوگا؟ کوئی ایسا کام کرنا ہوگا کہ یہ وہاں ٹرانسفر ہو سکے. اور اس کے لیے خدا متعال نے ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے. سینکڑوں آیتیں ارشاد فرمائی ہیں اسی ٹاپک کے اوپر، لیکن ایک آیت کریمہ میں تذکرہ کر رہا ہوں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس گیا وہ باقی رہے گا. یہ
اسکیل ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے. میں اونر ہوں مثلا 1 ملین کا، کرنسی نہ بولوں اچھا ہے، 1 ملین کا اونر ہوں. اب یہ 1 ملین یہاں پہ رہے گی یا وہاں جائے گی؟ یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کس کو دی تھی؟ اگر یہ 1 ملین تم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، فلاں کو دے کے جاؤں گا خدا کی خاطر نہیں، یوں ہی، تو پھر یہ یہیں رہے گی، جس کو دیا تھا اسی کے پاس رہے گی. لیکن تم ایک کام کر سکتے ہو، مولا فرمانے، مولا امیر المومنین نے فرمایا، کتنا اچھا ہے کہ تم کسی منزل کی طرف جا رہے ہو. بہت خوبصورت مثال ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا کتنا اچھا ہے کہ تمہیں کسی سفر پہ جانا ہو، کوئی تمہارا سامان یہاں تم سے لے اور تمہاری منزل پر تمہارا سامان پورا پورا بڑھا کر وہاں پہ دے دے. نہ تمہیں لے جانے کی مشقت اٹھانی پڑی، نہ اس میں لاس ہوا کوئی، بلکہ اور اضافہ ہو گیا، بڑھ گیا. میں تو ٹریولنگ کرتا رہتا تھا، ابھی یہ کووڈ کی وجہ سے ٹریولنگ رکی ہوئی ہے. مثلا فرض کیجئے میں ٹریولنگ کرتا تھا، فرض کر لیں کہ بھائی مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، سامان کی لمٹ فار ایگزامپل 20 kg کی تھی اور میرے پاس تھا 60 kg. اب اگر کوئی بندہ مجھے مل جائے اور وہ کہے کہ میں تمہارا سارا 60 kg یہاں سے لوں گا اور جہاں تمہاری منزل ہے وہاں تمہیں 60 نہیں 120 kgs کر کے دے دوں گا، تمہارا اپنا جو تھا اس سے کئی گنا زیادہ اچھا کر کے دوں گا، بڑھا کے دوں گا. میں اس کو دوں یا نہیں دوں؟ آپ کہیں گے بھائی چیک کر لو ریلائبل ہو، ایسا نہ ہو 60 بھی ہاتھ سے جائے. نہیں، بندہ ریلائبل ہے، پاورفل ہے، تو میں دوں یا نہیں دوں؟ تو ہر عقل مند آدمی کہے گا فوراً دے دو، تمہارا تو کام آسان ہو گیا، نہ تمہیں لگیج اٹھانا پڑا، نہ کلیئرنس کروانی پڑی، وہاں پہ تمہیں لگیج بھی مل گیا، بڑھ کے بھی مل گیا اور پرابلم بھی کوئی نہیں. تو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تم اپنے سامان کو خدا کو کیوں نہیں دیتے؟ جو خدا تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ جو کچھ خدا تم سے لے گا وہ بڑھا کے واپس کرے گا. اچھا وہ دیا بھی خدا کا ہی ہے، میرا ہے بھی نہیں، وہ دیا بھی خدا نہیں ہے، اور کہتا ہے مجھے دے دو. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے تو خدا بڑھا کے واپس کرے؟ آج یہاں پہ دے دو، کل خدا وہاں بڑھا کے واپس کر رہا ہے. مَا عِندُكُمْ يَنْفَدُ، اور جو تمہارے پاس رہ جاتا تو اس نے تو ویسے ہی مر جانا تھا. اگر میں خدا کی راہ میں نہیں دوں گا تو کیا کروں گا؟ اس کو بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا نا، ویسے ہی معاملہ ختم ہو جانا ہے. ہاں بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی وہاں کے لیے پہنچاؤ کچھ، ورنہ وہاں کا کیا ہوگا؟ یہ جو عمل ہے کہ آپ یہاں خدا پہ اعتماد کریں، خدا کے حوالے کریں تاکہ خدا وہاں پہنچائے، تو یہی عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا نصرت امام کے لیے بھی یہی کریں. کیا کریں؟ مثلا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، خدا مثال ہمارے نقائص اور عیوب کے باوجود طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بھائی ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ مولا تشریف لائیں گے تو ہم اپنا تن، من، دھن سب کچھ ان پہ قربان کریں گے، جسم بھی، جان بھی، مال بھی، سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ. بھائی جب تم یہ ارادہ رکھتے ہو تو پھر ایک کام کرو، تھوڑا سا پہنچاتے رہو، تھوڑا سا امام کی خدمت میں پہنچاتے رہو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میری نیت کا ثبوت ہو جائے گا کہ اس کی نیت میں یہ تھا. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم ایک کلیم کرتے ہیں، کوئی آتا ہے میرے پاس کہتا ہے مولانا مثلا یہ کام ہے، تو میں کہتا ہوں تم پرواہ نہیں کرو میں یہ کام کروں گا. کہتا ہے کب کریں گے آپ؟ کہتا ہوں بس میں کر دوں گا. اس کے بعد وہ 1 مہینے بعد ملتا ہے، مولانا کچھ کیا؟ یہ میں کر دوں گا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کر دوں گا. تو کہتے ہیں بھائی کب کرو گے؟ اب میں کہہ رہا ہوں میں کر دوں گا. 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، کیا ہی نہیں کچھ. تو اس کا حق نہیں ہے کہ مجھ سے خفا ہو کہ بھئی دعوے تو تم اتنے بڑے بڑے کر رہے تھے کروں گا، لیکن کیا تم نے کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی تم کہہ رہے ہو کر دوں گا. تو بہتر کیا ہوتا جب وہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ بھائی مولانا یہ کر دو، اور میں نے کہا تھا میں کروں گا،
تو اسٹارٹ تو کر لیتا نا، تھوڑا سا شروع تو کر لیتا. اگر میں شروع کر لیتا تو کیا ہوتا؟ یہ ثبوت ہوتا کہ میں اپنی نیت میں سچا ہوں، میں اپنی نیت میں صحیح بھی ہوں. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر اس کے بعد کوئی ایسی مشکل آتی کہ میں نہ کر سکتا ہوتا، تب بھی خدا مجھے اجر دے دیتا. کیوں دے دیتا؟ وہ اس لیے دے دیتا کہ بھائی میں نے اسٹارٹ تو کر لیا تھا نا، شروع تو کر لیا تھا، بعد میں میری طاقت نہیں رہی کوئی بھی وجہ سے. تو آپ اور میں کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ امام کی نصرت انشاءاللہ خدا قبول فرمائے. تو کیا کریں اس کے لیے؟ تھوڑا سا محنت شروع کرو، تھوڑا سا خدا نے مثال کی راہ میں امام کی نصرت کے لیے تھوڑا بڑھانا شروع کریں. تو ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہ مولانا میں صدقہ دیتا ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی ذرا سا ایسا کر لو کہ تمہاری نیت کا جو بھی ارادہ ہے کہ امام آئیں گے تو میں یہ کروں گا، اس کا کچھ پرسنٹ نظر آئے. پھر ایسا نہ ہو کہ بالکل فالتو کا کوئی کام کر کے میں یہ کہوں کہ مولا یہ میری نیت کا اظہار ہے. یہ بہت اچھا اظہار نہیں ہے، یہ بہت ہلکا اظہار ہے. تو تھوڑا سا سیریسنس کے ساتھ. تو تھوڑا سا اور بتاؤں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انشاءاللہ کسی کی طبیعت پہ سختی کا سبب نہ بنے انشاءاللہ تعالی، اور آسانی کا ہی سبب بنے. بعض اوقات ہم لوگ امام کی محبت کو بیان کرتے کرتے ایسا سخت کر دیتے ہیں کہ کوئی یہ کہنے لگتا ہے کہ بھائی آپ لوگ تو اتنا سخت کر رہے ہیں کہ ہمیں ویسے ہی ڈرا دیا آپ نے. نہیں، ڈرانے کی عرض کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈرانے کا ارادہ ہے. ارادہ کس بات کا ہے؟ ایشو کی سیریسنس کو فیل کیا جائے، ایشو کی سیریسنس کو فیل کیا جائے. تو ایک مثال عرض کروں گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر میں یہ سوچ رہا ہوں نا کہ امام تشریف لائیں گے تو میں قرآن کریم کے اوپر کوئی محنت کروں گا، ابھی شروع کروں، ابھی کچھ محنت کر لوں. امام تشریف لائیں گے میں ہر روز نماز شب پڑھا کروں گا، ابھی کیوں نہیں پڑھتے؟ ابھی پڑھ لو. امام آئیں گے تو میں دشمنان خدا سے لڑوں گا، ابھی دشمن کم ہے، تھوڑا مقابلہ کر کے دیکھ لو. نہیں کہہ رہا کہ جہاد شروع کر دو، لیکن بہرحال کچھ تو ابھی بھی ہے. یہ جو شہید ہو رہے ہیں، شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگ اور دوسرے لوگ جو شہید ہو رہے ہیں، یہ بالآخر کچھ کرنے کے لیے ہی شہید ہو رہے ہیں نا. انہوں نے جانیں قربان کی ہیں اپنی. البتہ بعض لوگ تو اس کو بھی قبول نہیں کریں گے، کہیں گے یہ تھا، یہ وہ تھا. نہیں بھائی، میں اپنے طور پہ بتا رہا ہوں، ذمہ داری میں سمجھ رہا ہوں اپنی. یہ سب بہت خالص مخلصانہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان شہادتوں کی تاثیر بھی بہت اچھی ہے انشاءاللہ تعالی. تو عزیزان محترم، اگر آپ اور میں امام کی نصرت کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو اس راستے کے اوپر جو امام کی نصرت کا راستہ ہے، کچھ نہ کچھ عملی اقدامات اٹھانا ضروری ہے. جو میں نے عرض کیا کہ اس دنیا سے اس دنیا پہنچانے کے لیے تیاری کرو، اور امام کی نصرت کے لیے تیاری کرو. کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھاتے رہو. اور کچھ نہ کچھ آگے بڑھانے کی شرائط کیا تھیں؟ وہ شرائط تو میں نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں. اب میں یہاں پہ ایک چیپٹر کو سلائٹلی ٹچ کروں گا، اور انشاءاللہ پروردگار عالم نے موقع دیا تو اس کو کل آپ کی خدمت میں اور تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے. اور وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ ہے توفیقات الہیہ کا. توفیق کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو لوگوں کے نام بھی توفیق ہوتے ہیں، اور آپ کے ہاں بھی شاید کوئی کمیونٹی میں ہو، لیکن جس توفیق کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ایک خاص ہدایت ہے. خاص ہدایت خدا متعال کی طرف سے. یعنی کیا مطلب؟ کچھ میری طاقت توانائی ہے، لیکن وہ 10 کے اسکیل پر 5 تک ہے، اور خدا کوئی ایسا راستہ دے دیتا ہے کہ میں اچانک 10 کے اوپر پہنچ جاؤں. یہ جو ایکسٹرا مجھے ایک بینیفٹ ملتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں توفیق الہی. میرے عمل کا رزلٹ نہیں ہے، اس کی طرف سے آیا ہے. البتہ یہ جو اس کی طرف سے آیا ہے، اس کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. اسے میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کل آپ کی خدمت میں پرخلوص ہونے کے اوپر رائز پیش کیے تھے. یہ جو پرخلوص ہونا ہے، اس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ انسان کی توفیق کو مینی فولڈز بڑھا دیتا ہے. بہت انسان کی توفیق کو، جسے کہتے ہیں بوسٹر لگا دیتا ہے، کہ اگر میں نارمل زندگی گزارتا تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا. چونکہ پرخلوص زندگی گزاری،
ایکسٹرا کام مجھے مل گیا کرنے کو، یہ ہوتا ہے۔ البتہ یہاں رک کر میں چھوٹا سا ایک مطلب اور عرض کر دوں، بہت سخت کام ہے پرخلوص رہنا، بہت سخت کام ہے۔ کس اعتبار سے؟ سوسائٹی میں پرومیننس مل رہی ہو کسی بات پر اور انسان اس کام کو خلوص کے ساتھ کرے، پرومیننس کی خاطر نہ کرے، بہت سخت کام ہے۔ دنیا میں طریقہ کار کیا ہے لوگوں کا؟ اہل دنیا کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ان کو پرومیننس گناہ پہ مل رہی ہو تو گناہ کریں گے، اگر پرومیننس دکھانے میں متقی بننے پہ مل رہی ہو تو متقی بن جائیں گے۔ اگر ان کو یہ پتا چلے کہ اگر ہم فلاں فنکشن کریں گے نعوذ باللہ فسق و فجور کا تو ہمیں سوسائٹی میں ایک پوزیشن مل جائے گی، وہ کر ڈالیں گے۔ اچھا، بعد میں اگر ان کو پتا چلے کہ اگر ہم فلاں کام دین کے نام پہ کریں گے نا تو ہمیں اسٹیٹس ملے گا، وہ بھی کر دیں گے۔ تو بھائی یہ جو اس نے کام کیا یہ خلوص کے ساتھ تھا یا اسٹیٹس لینے کے لیے کیا تھا؟ یہی وہ خطرہ ہے سارا۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اسٹیٹس کی خاطر یہ سارے کام کر رہے ہو، پرومیننس کی خاطر اس کام کو کر رہے ہو، کمیونٹی کے اندر میرا ایک لیول ہو، میری ایک بات ہو، میرا وہ جو مختلف جگہوں کے اوپر کہتے ہیں کہ میری ایک اسٹرینتھ ہو اور ایک ٹیکا ہو جس کو کہتے ہیں ہمارے اہل پنجاب، تو اگر اس کی خاطر کر رہے ہو پھر یہ خدا کے نزدیک قبول نہیں ہے، پھر بہت مشکل ہے، تو ریاکاری میں آ جائے گا۔ پھر نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ہوگا بلکہ عقاب ہوگا۔ تو یہ جو بعض اوقات ہمیں دوست احباب کہتے ہیں وہی کہ مولانا ہم کسی بندے کو جانتے ہیں خدا کے لیے نہیں کرتا لیکن کرتا بہت کچھ ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خدا کے لیے نہیں کرتا، تو کرتا کیوں ہے؟ پرومیننس کے لیے کرتے ہیں، اپنے نام کی خاطر کرتے ہیں۔ کل اگر گناہ سے مل رہی ہوتی تو گناہ کو بھی کر دیتے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ کیریکٹر کے اندر بڑے عجیب ہوتے ہیں اور دکھانے میں دیندار بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کام؟ پرومیننس، معاشرے کے اندر عزت مل رہی ہے۔ تو خلوص کیا ہوتا ہے؟ خلوص یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کاؤنٹ نہیں کرو کہ یہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ خلوص یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کی بندگی میں کروں گا، سوسائٹی میں پرومیننس ملے یا نہ ملے، کمیونٹی میں مجھے رسپیکٹ ملے یا نہ ملے، مجھے کیا لینا دینا اس کا؟ کمیونٹی اپنے سر پہ بٹھائے یا نہ بٹھائے، مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ خلوص ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ خلوص دکھائے، اور ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ کی کمیونٹی میں بھی دنیا میں ہر جگہ پرخلوص لوگ موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی لوگ کیا بول رہے ہیں، اور اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، طالب علم ظاہر ہے مدت گزر گئی، تو اس طالب علمی میں مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے ہو رہا ہے کام یا خدا کے لیے نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ جگہ پہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، ہم بھی کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن اکثر جگہ پہ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ اور لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے، خدا کے فرشتے تو سمجھ ہی جائیں گے، انہیں دھوکہ نہیں ہوگا، وہ بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ خدا کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے۔ تو پرخلوص رہو، پرخلوص رہنے کی کوشش کریں۔ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیے یاد آوری رہے کہ بھائی دیکھ بھال کے کام کرو، نفس پرستی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ امام کی بارگاہ میں پرخلوص عمل قبول ہوگا اور نہیں قبول ہو رہا۔ انشاءاللہ پروردگار لطف فرمائے گا، پناہ نصیب کرے اس شر شیطان سے اور ہمارے نفس کے شر سے، من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ آیت اللہ جوادی عاملی اپنی دعاؤں کے اندر یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، خدا سے پناہ مانگتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے اعمال کے اثرات سے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، یہ توفیق الہیہ کیسے نصیب ہوتی ہے کہ انسان خود بخود آگے بڑھنا شروع ہو جائے؟ جلدی جلدی عرض کروں، جلدی اس لیے کہ انشاءاللہ آج کے اب دن بھی زیادہ وقت نہ لوں آپ حضرات کا۔ ایک بات جو بہت زیادہ توفیق دلاتی ہے وہ تواضع اور انکساری ہے، سچی تواضع۔ ایک تو جھوٹی تواضع ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ میں بڑا کریکٹر کا آدمی ہوں اور یہ اور وہ سب دکھانے کے لیے۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے سب، بلکہ شاید الٹا اللہ کی طرف سے مشکل آ جائے گی، عذاب آئے گا پھر۔
ایک ہوتا ہے پرخلوص انکساری، تواضع خدا کے لیے، اس سے انسان کی توفیقات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی کمزور ہے، آپ طاقتور ہو، مت سوچو آپ طاقتور ہو، اس کمزور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ احسان بھی مت جماؤ اس کے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، نہیں، خلوص کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر سوسائٹی میں جیسے کہ ہوتا ہے فلاں اسٹیٹس کا بندہ یہاں بیٹھے، فلاں اسٹیٹس کا بندہ یہاں بیٹھے۔ میں ایک دفعہ کہیں پہ گیا، وہاں پہ بات ہو رہی تھی سوسائٹی کو چینج کرنے کے اوپر کہ بھائی ہم سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں پازیٹیولی، وہاں کچھ غلط رسمیں ہو جاتی ہیں ہر سوسائٹی کے اندر، ہم ان رسموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ فرنٹ کے اوپر بہت اچھے سیٹنگ تھی، فرنٹ کے اوپر جو سیٹنگ تھی وہ جس کو ہم لوگ صوفہ کہتے ہیں، وہ بہت آرام دہ سیٹنگ تھی، اور پیچھے جو تھیں وہ تھوڑی سخت کرسیاں تھیں۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، میں نے کہا بھائی اگر آپ سوسائٹی میں سے غلط رسموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے اس کو ختم کر لیں۔ یہ جو یہاں بیٹھیں گے فرنٹ پر، ان کو خود بخود اچھی پوزیشن ملی ہے، پیچھے والوں کو نہیں مل رہی ہے، آگے کون بیٹھے؟ تقویٰ کی وجہ سے بیٹھے یا نہیں؟ چونکہ یہ پاورفل ہیں اس لیے یہاں بیٹھے، یہ پیسے والے ہیں اس لیے یہاں پر بیٹھے۔ اگر آپ نے تقویٰ پرہیزگاری کی وجہ سے ان کو بٹھایا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، الحمدللہ رب العالمین۔ نہ علیحدہ چیئرز نہ ڈالو، وہ بھی اچھا ہے، ساری ملا کے کر لو۔ لیکن اگر آپ نے بٹھایا جو سامنے اس وجہ سے بٹھایا جائے کہ یہ پاورفل ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، تو پھر تو آپ نے سب سے غلط رسم تو آپ ڈال رہے ہو، پھر کیوں کر رہے ہو یہ؟ تو ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا اس لیے بٹھایا ان کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے، تو ظاہر ہے پیسہ زیادہ ہوگا تو وہ 0.1% بھی دے دے گا تو تمہیں تو کنٹریبیوشن زیادہ نظر آئے گا۔ جس بیچارے نے اپنی سیونگ میں سے 5% دیا ہے، اس کا پیسہ اتنا سا ہے، اس کا 5% بھی اتنا سا ہے، اس کو تو آپ نہیں دو گے ایسی رسپیکٹ۔ اور اس کے پاس پیسہ بہت تھا، اس نے 0.1% دے دیا تو وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، تو آپ تو اس کو رسپیکٹ دو گے، جبکہ قربانی اس نے زیادہ دی تھی۔ تو عزیزان محترم، میں نے شاید ایسی ڈیٹیلز میں چلا گیا جو سختی کا سبب بن جائے، لیکن جو بات ہے وہ کیا ہے؟ انکساری دکھاؤ، تواضع دکھاؤ، ہمبلنس دکھاؤ۔ یہ جو ہمبلنس ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، یہ انسان کو ایک دم طاقت میں لے جاتی ہے، کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، اور انسان اپنے کمالات کو بہت تیزی سے حاصل کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ نبی خدا ختم الرسل، انسان کامل اور تمام مخلوقات میں افضل و اشرف، وہ ہمبل تھے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام، اولیاء اوصیاء، جن کا ایک مقام ہے اللہ کے نزدیک، ایک وجاہت ہے، یا وجیہن عند اللہ ہم انہیں کہتے ہیں، یہ سب ہمبل تھے۔ اتنی عظمتوں کے باوجود ہمبل تھے، منکسر مزاج تھے، متواضع تھے لوگوں کے سامنے۔ اور اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ تو اتنے ہمبل تھے، لیکن دلوں میں ان کی عزت بہت زیادہ تھی۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی اگر میں اتنا ہمبل ہوا تو لوگ میری بے عزتی کر دیں گے، اور نہیں، بالکل الٹا ہے۔ دیکھو یہ کتنے ہمبل تھے، اور خدا متعال نے ان کو عزتیں کتنی دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ہماری بہانے بازی ہے، یہ صرف ہمارے ایکسکیوزز ہیں، ورنہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ بس آخری بات یہ، تھوڑا متواضع رہیے، اپنی لمٹ سے تھوڑا سا نیچے ہی رہیے، اور لوگوں کو رسپیکٹ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ خود بخود امام کی نظر لطف نصیب ہوگی۔ اور میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں، شاید میرا حق نہیں ہے کہ میں کسی کو نصیحت کروں، شاید میرا خیال نہیں، لیکن انسان جب مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسروں کو نصیحت کرنی پڑتی ہے، تو اس کا فائدہ شاید یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نصیحت ہو جائے گی، اور آپ کے اچھی نیت کے صدقے میں ہمیں بھی انشاءاللہ خدا متعال عمل کی سعادت نصیب کرے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو مثال کے طور پر ہمبلنس کیسے آتی ہے؟ سوچ سوچ کے کہ بھائی خدا کی خاطر کام کرنا ہے، اپنی خاطر نہیں کرنا ہے، تو بڑی اس کی علامتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کی نشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس پہ انسان چلے تو بڑے مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ تو مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں اپنے ذہن کے اندر سوچتے ہوئے کہ بھائی آپ ایک جگہ کے اوپر آئے، اور اس جگہ کے اوپر آپ کو رسپیکٹ ملنی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کسی اور کو رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے،
کیوں؟ اسے کوئی جانتا نہیں ہے. آپ رسپیکٹ دے سکتے ہیں اسے؟ دوسرے لوگ تو نہیں دے رہے، آپ دے دو رسپیکٹ، آپ اس کا احترام کر لو. اور طریقہ آپ نے کیوں سوچ کے یہ کیا؟ کیا سوچ کے کیا آپ نے؟ یہ سوچ کے کیا کہ اللہ کا بندہ ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، میں کیوں نہ کروں. اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے. کئی دفعہ یہ واقعہ عرض کر چکا ہوں. ایک دفعہ اللہ کے نبی کہیں تشریف لے گئے، وہاں کوئی شخص تھا، سب لوگ ملنے کے لیے آگے آئے، وہ آگے نہیں آیا، وہ پیچھے ہی بیٹھا رہا کونے میں. اللہ کے نبی نے دیکھا آگے سب لوگ آئے، ملے ہیں، ایک بندہ ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آگے نہیں آ رہا ہے، شاید کسی مشکل میں ہے. اب یہ قلب مہربان اس کو کہتے ہیں. فوراً گئے اسی کے پاس، کہا فلانی تم صحیح ہو، خیریت سے ہو؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کیجیے گا، میں آگے نہیں آیا آپ سے ملنے کے لیے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں میرے اندر مینرز نہیں ہیں، میں مینرز نہیں جانتا سوسائٹی کے، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آگے اس لیے نہیں آیا کہ میں ڈر گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کا مقام ہے، میں تو مینر نہیں جانتا ہوں، میں سامنے جاؤں گا میں کوئی غلطی کر دوں گا، اللہ مجھے عذاب کرے گا کہ تم نے میرے نبی کے ساتھ بدتمیزی کر دی. اللہ کے نبی عجیب تھے. جیسے ہی یہ سنا اللہ کے نبی نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے گلے لگا کر کہا کہ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ میں نے کسی کو اس بات پہ سزا دی ہو؟ میں نے کبھی ایسی کسی کو سزا لی. فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، میں دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں کیوں سزا دوں گا؟ فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کا کردار بڑا عجیب تھا، اولیاء الہی کا کردار بڑا عجیب ہے. اسی طرح ہمبل رہے انسان، ہمبل رہے اور نبی خدا سے سیکھے، مولا امیر المومنین اولیاء اوصیاء سے سیکھے تو خود بخود انسان کو کمالات نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اعزائے محترم، تمام تر عظمتوں کے ساتھ جو کربلا کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، سید الشہداء نے، ان کے اصحاب نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے. 1400 سال ہو گئے ہمیں یاد کرتے ہوئے، ہم جیسوں کو دنیا یاد کر رہی ہے، 1400 سال ہو گئے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کیریکٹر کی یہ ڈگنیٹی اتنی زیادہ ہے. 1400 سال نہیں 14,000 سال بھی یاد کرتے رہیں تو سید الشہداء کے کردار کی عظمت بہت زیادہ ہے، بڑی عظمت ہے. اور بحمد اللہ رب العالمین، پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں اس یاد کی فضیلت نصیب فرمائی. عزیزان محترم، جب ہم واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں تو واقعہ کربلا میں جہاں بھڑدوں کے کردار میں عظمت ہے، وہاں بیویوں کے کردار میں اور خواتین کے کردار میں ایسی عظمت ہے جس کو درک کرنا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان. اور وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ سوائے سر تسلیم جھکانے کے اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. بھئی مردوں کے اندر تو شجاعت ہوتی ہے، مرد تو مرد ہوتا ہے نا، میدان جنگ کا ہوتا ہے، اس کے سامنے مشکلات بھی آتی ہیں، اس کے سامنے آسانیاں بھی آتی ہیں. لیکن خواتین کو تو جذبات کا سمجھا جاتا ہے کہ خواتین میں جذبات ہوتے ہیں اور وہ اس طرح مشکلات کو تحمل نہیں کر پاتی. لیکن سلام ہو سید الشہداء کی مقدس بہن کے اوپر، اللہ اکبر، سلام ہو سید الشہداء کے اس گھرانے کے اوپر. عزیزو، عظمت کی کوئی نشان ایسا نہیں تھا جو اس خاندان نے حاصل نہ کیا ہو. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان خواتین نے وہ قربانیاں دیں جو عقل بشری اور طاقت بشری سے باہر چلی گئی ہیں. اور ان تمام خواتین میں جو سر فہرست قربانیاں دینے والی میں ہیں وہ عظیم الشان عقیلہ عرب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد آل محمد، جس بی بی نے سب کچھ قربان کر دیا. اللہ اکبر. اور عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ایسے بیان کیا کہ جو شام دشمن تھا امام حسین کا، یہ شام مرکز بن گیا اہل بیت کے چاہنے والوں کا. تخت الٹ دیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے.
اور جسموں کو اور فکروں کو منقلب کر دیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں نے. آج تک ہم فخر سے وہ خطبے دہرا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس بی بی نے بہت کچھ سہا، اس بی بی نے بہت قربانیاں دی ہیں عزیزو. شب عاشور کا وہ منظر ذہن میں رکھیے گا. ہر خیمے میں بیویاں اپنے عائزہ کو تیار کر رہی تھیں، جان دینے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے تھے. سب کہہ رہے تھے کہ بھئی پہلے تم جانا، امام کے سامنے شہید ہونا. اور یہ بی بی اپنے 2 لخت جگر لے کر بیٹھی ہیں اون محمد کو، اور ان کو کہہ رہی ہیں کہ دیکھو بیٹا، سب سے پہلے تم لوگ قربان ہونا اپنے ماموں کے سامنے اور اپنے امام کے سامنے اپنی جانوں کو نثار کر دینا. اور نہیں معلوم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت ظاہر ایسی ہوگی کہ اس میں ان تمام باتوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی. وہ جوان اپنی جانوں کو دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے. اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے وہ 2 لخت جگر سید الشہداء کے سامنے آئے کہ ہمیں جانے کی اجازت دیے جائے، تو عزیزو میں نہیں جانتا، واقعاً اس بات کو سمجھنے سے عاجز ہوں، اور ہم لوگ سب عاجز ہیں شاید، کہ امام حسین نے کس دل کے ساتھ اپنی بہن کے بچوں کو روانہ کیا ہوگا. کبھی میرا خیال ہے کبھی امام حسین اون و محمد کے لڑکپن کو دیکھتے ہوں گے، اور کبھی اپنی بہن کے قلب مقدس کو سوچتے ہوں گے. اون و محمد روانہ ہوئے اور دونوں بھائی مل کر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے. اگر ایک بھائی مشکل میں پھنستا تھا تو دوسرا بھائی آ کر اس کی مدد کرتا تھا. بس ایک موقع آیا جب دشمنوں نے دونوں کو علیحدہ کر دیا اور دونوں کو دشمنوں نے نشانہ بنا کر شہید کر دیا. سید الشہداء ان دونوں لخت جگر کو لے کر اٹھے. اب مجھے نہیں معلوم عزیزو، ہم تو مرد ہیں، ہم نے تو یہ منظر سوچا بھی نہیں ہے، اور ہم کیسے سوچ سکتے ہیں. لیکن ذرا تصور میں سوچنا، ایک ماں کے سامنے اس کے 2 لڑکوں کے جنازے آئے ہوں گے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے گویا قربان کر دیا اور کہا کہ مت لاؤ جنازوں کو، اور یہ میں نے اپنے بھائی پر قربان کیے، خدا کے لیے راہ میں دے دیے. اور بی بی نے اپنے وعدے کو پورا نبھایا. عزیزو یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، اور انسان کے دل میں کیسے ایسے طاقت آ جاتی ہے. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دکھا دیا. 11 محرم کا دن آیا جب عماریوں کا قافلہ گزر رہا تھا. بی بی زینب نے اپنے آپ کو عماری سے گرایا، مقتل کی طرف بڑھی، لیکن اون و محمد کی لاشیں کے بجائے امام حسین کی لاشیں پر آئیں، اور وہاں پر آ کر گریہ و بکا کیا، ماتم کیا. اور بی بی نے اپنے لختۂ جگر اون و محمد کے اوپر اس طرح مرثیہ نہ پڑھا جس طرح بہائی کے لاشیں کے اوپر جا کر پڑھا. عزیزو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام میں تھیں اور شام میں شہداء کے سر لائے گئے، تب بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے سر پہ ماتم کیا. لیکن عزیزو ایک لمحہ آیا ہوگا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے، بی بی کے غم میں شرکت کرنی ہے نا، دل کھول لو اپنے دلوں کو، بی بی زینب کے غم میں شرکت کرو. ایک لمحہ آیا ہوگا کب، جب بی بی زینب مدینہ پہنچی ہوں گی اور اپنے گھر میں داخل ہوئی ہوں گی، اب در و دیوار سے اون و محمد کی یاد آئی. سلام ہو اس بی بی کی عظمت کے اوپر، سلام ہو اس بی بی کے صبر کے اوپر، سلام ہو اس بی بی کی قربانیوں کے اوپر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے قلب صبور کا، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، جو تو نے صبر اللہ کی راہ میں، اپنی راہ میں ان کی قلوب پہ نازل فرمایا، اس کی تجلیاں ہمارے دلوں پہ بھی نازل فرما. اے پاک پروردگار، جس طرح بی بی نے ان قربانیوں کے راستے کو گزارا ہے، خدایا ان کی عظمت کو سمجھنے اور اس سے سیکھنے کی سعادت نصیب فرما.
اے پاک پروردگار امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما۔ پروردگار زندگی کا اختتام اہل بیت اطہار کی بہترین محبتوں پہ قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و اطرتہ الطاہرین وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔